ایک سوال آیا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جو بھی بھائی صاحب نے پوچھا ہے، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بلکہ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ بیلنس کو قائم رکھیں۔ بھائی صاحب، آپ نے جو ہمت افزائی میری کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ۔ جو باتیں آپ کو پازیٹیو سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، تعریف کی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جو باتیں آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے اعتراض کیا، وہ اعتراض بھی اتنا خوبصورتی سے کیا کہ مجھے برا نہیں لگا۔ تو آپ کا شکریہ بہت بہت۔ ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایکسٹریم پہ جا کے اگر کسی کی ایک بات اچھی لگی تو 99 باتیں اس کی خراب بھی مان لو، کسی کی ایک بات بری لگی تو اس کو پورا بائک آؤٹ کر دو۔ کوئی ایک حدیث آپ کو جھوٹی ملی روایت تو آپ پورے حدیثوں کا انکار کر دو، یہ پاگل پن ہے۔ یہ مجھے بھی کچھ لوگ ایسے بیوقوف کہتے ہیں کہ جب آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہو تو یہ حدیث کو کیوں مانتے؟ ارے پہلے آپ حدیث کے نام پہ الٹی سیدھی باتیں گھڑ دیں گے، نبی کا نام لے کے جھوٹ بول دیں گے، نبی کے کیریکٹر کے اوپر دھبا لگا دیں گے تو کچھ نہیں، جو نبی کی سچی بات ہے وہ بھی نہیں بولوں میں۔ تو یہ ایسے ایکسٹریمسٹ پاگل تو دنیا میں بہت ہیں۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ دیکھو اس طرح کی ذلیل حرکتیں مت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ آئیے آتا ہوں میں سوال کی طرف۔ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ الحمدللہ مجیب بھائی آپ کی میموری اچھی ہے، جزاک اللہ خیر، کیونکہ میموری خراب ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کنیکٹیویٹی ہے بات چیت کے اندر، 20 منٹ 25 منٹ کا بھی میسیج رہا تو ہمارا ذہن بھٹکتا نہیں ادھر ادھر۔ مگر بھائی صاحب، یہ آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے کئی نالائق مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں آخر آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں جواب میں یہ لکھتا ہوں کہ میرا میسیج آپ کی عقل کے حساب سے ذرا اونچا ہے، یا تو آپ اپنی عقل کو اونچا کریے یا اس میسیج کو 10-15 مرتبہ سنیے۔ میں بہت ساری مثالیں آدھی دے کے چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے جو بات مجھے پہنچانی تھی وہ پہنچا دیا میں نے، جو بات دل تک پہنچنی تھی، دماغ تک پہنچنی تھی۔ دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو صرف آپ کی زبان سے نکلتی ہیں، صرف زبان سے، اور لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، دیٹس آل۔ اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی اخلاص ہی نہیں ہے۔ جیسے اگر میں نے کہہ دیا لال رنگ، اب یہ بات صرف آپ کے کانوں تک پہنچی، چلو دماغ تک بھی پہنچ گئی۔ لون احمر اگر کہہ دیا میں نے، تو آپ کو عربی نہیں آتی، تو وہ صرف کانوں تک پہنچی، دماغ تک نہیں پہنچی۔ اگر لال رنگ کا مطلب آپ سمجھ گئے تو آپ کا دماغ فوراً یہ سوال کرے گا کہ بھائی لال رنگ کے بعد کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ تو خاموش ہو گئے لال رنگ بول کے۔ نہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا، نہ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا، نہ آپ نے کہا کہ میں رنگ کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن دینے والا ہوں، کچھ نہیں، عجیب بٹھا کے آپ لال رنگ بول دیے۔ تو باتیں زبان سے نکلتی ہیں، کانوں تک پہنچتی ہیں، دیٹس آل، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ باتیں انسان زبان کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی سوچ، اس کی پوری میننگ، اس کا پورا مدعا سمجھ کے بولتا ہے، اور ایسے طریقے سے بولتا ہے کہ اس کے دماغ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیٹیگریز بنانے سے ہی میرے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہوئی، کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ایسا نہیں تھا۔ اس کے اور آگے بڑھیے آپ، ایک بات تو خالی زبان سے نکلی، کانوں تک پہنچی، دوسری بات زبان کے ساتھ ساتھ دماغ کی پوری سمجھ کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر میں گانا بھی گا رہا ہوں تو یہ اسٹائل سے اس کو وہ بات پہنچا دوں، اس الفاظ میں، ان الفاظ میں، ان لائنوں میں جو باتیں ہیں وہ اپنے فیس ایکسپریشن اور ہاتھوں کے اشارے سے اس کا میننگ سمجھا دوں۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ گانا گاتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے اچھا یہ گانے کا یہ مطلب تھا، ہم تو برسوں سے سن رہے تھے، لیکن وہ بات صرف کانوں تک تھی، دماغ تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کے اندر اگر آپ کے جذبات بھی شامل ہو، آپ کا دل بھی شامل ہو، تو زبان اور کان اور دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکشنز کے ساتھ ساتھ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل تک پہنچتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اگر اخلاص بھی پیدا ہو جائے تو آپ یقین مانیے پھر وہ آپ کے لیے ایسٹ بن جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کی ریسرچ کرنا، ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا، کوشش یہ کرنا کہ آپ کا دماغ ہمیشہ اس کام میں مصروف رہے کہ دنیا سے برائی مٹے اور بھلائی قائم ہو۔ اب جو لکیر کے فقیر ہے، جو یہاں وہ لکھا ہوا ہے، وہ ایسا ہوا تھا، وہ ویسا، بس ان کی حد ہی وہی ہے، اور وہ اپنی حد کو بڑھانا بھی نہیں چاہتے۔ پرابلم تو یہ ہے
ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس سے اوپر بھی اور دنیا ہے، اس سے اوپر بھی کوئی سیڑھیاں ہیں. ایک فرقے، ایک جماعت، ایک بکروں کے ٹولے میں گھس گئے تو زندگی بھر وہیں اٹکے ہوئے رہتے. اس کے آگے کوئی دنیا نہیں ہے، سمجھتا ہوں نے، جیسا میڈک اپنے کنویں کو. آپ کا سوال پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اور آپ نے جو اعتراض کیا وہ بڑا اچھا ہے. اس کا جواب میں ضرور دوں گا کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مجیب بھائی آپ کیا اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار، سارے علماء کے بارے میں آپ کچھ بھی بول دے رہے ہیں، اور آپ جو ہے کیا اپنے آپ کو کوئی دنیا سے پرایا الگ سمجھ رہے ہیں کیا آپ؟ اچھا، کچھ باتیں ہم کو بھی یہ محسوس ہوتی ہیں. ہاں، یہ بھی کہا آپ نے کہ واقعی بھائی یہ بات تو آج تک کسی نے نہیں بتائی، یہ مجیب صاحب کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مجیب صاحب کے دماغ میں کیسا آئی؟ وہاں شک میں آ جا رہے ہیں آپ. شک میں یہ آ رہے ہیں کہ یہ بات تو لگ تو رہی ہے صحیح ہے، دل بھی مان رہا ہے، دماغ بھی مان رہا ہے، یہ بات پھر بڑوں نے اب تک کیوں نہیں بتائی؟ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یہ مجیب صاحب کے دماغ کا فطور ہے. مان لیجئے فطور ہے. عمل کر کے دیکھیے، دعا کر کے دیکھیے، ایک سجدہ کر کے دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں، پتہ چل جائے گا. لیکن وہ کمیونیکیشن ہمارا ہے ہی نہیں، وہ صلوات ہماری قائم ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، مواصلات، اتصال، صلوات، کنیکشن، تعلق باللہ قائم ہی نہیں ہے. اور ٹھہر یا کہ نعبد یا کہ نستعین اہدنا الصراط بس. اس کے علاوہ ہمارے پاس زندگی پوری منافقت میں گزر رہی ہے. صبح اٹھتے جھوٹ بولتے، وعدہ خلافی کرتے، امانت میں خیانت کرتے، بے حیائی کرتے، گالیاں دیتے، غیبت کرتے، تہمتیں لگا دیتے، مال کی محبت، چوری، ڈاکے، دھوکے بازی، فراڈ، پھر اس پہ سے شرک کے بعد اس پہ سے بدعت، اللہ کے نام پہ جو بولو وہ اللہ نے ایسا فرمایا، اللہ نے ایسا فرمایا. تو میرے بھائی، عام لوگوں میں میرے میں جو میں نے فرق محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی حساس قسم کا آدمی ہوں، ویری سینسٹیو. آپ 50 باتیں کیجئے، میں ایک ایک بات آپ کو لائن لگا کے برابر سیریل سے جواب دوں گا. میں اتنا سینسیبل ہوں اس معاملے میں، اتنا سینسٹیو ہوں کہ مجھے کوئی بھی بات اس کے لہجے سے پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ اللہ کی دین ہے. جیسے میں کہتا ہوں گاڈ گفٹس، پہلا آرٹسٹ پینٹنگ آپ کی تصویر اتار دے گا، دوسرا اس کو شاعری میں ڈالے گا، تیسرا اس پہ میوزک چڑھائے گا، چوتھا اس کو گا کے پیش کرے گا، پانچواں اس کو ایکٹنگ کر کے دکھائے گا. یہ پانچوں چیزیں انسان اپنی کوشش سے پیدا نہیں کر سکتا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ایک گفٹ اور بھی ہے اللہ کا جس میں کوئی ارتقائی عمل نہیں رہتا، یعنی ترقی کرتے 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 پڑھ لکھ کے کوئی رسول نہیں بن سکتا، اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں رسول ہوں. تو ابھی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے طارق مسعود صاحب کا، نبی الامی، نبی الامی، 2-3 جگہ ہے قرآن میں یہ لفظ، وہاں تو اللہ تعالیٰ صاف اسی وقت کلیئر کر دیے نا بھائی کہ میں نے اس لیے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے نبی کو اس لیے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. علم الگ چیز ہے، پڑھنا لکھنا الگ چیز ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایک الگ چیز ہے، لٹریسی کہتے ہیں اس کو. جس کو لٹریسی نہیں آئی، امی، وہاں محاورتاً بھی استعمال ہوتا تھا وہ لفظ. جتنے اہل کتاب تھے، جیسے ہم لوگ سٹی میں رہتے، کیا بولتے؟ ارے انہوں گاؤں والے ہیں. تو گاؤں والا ہو سکتا وہاں پر انجینئر بھی ہو، وہ گاؤں والا ہو سکتا بہت بڑا سائنٹسٹ ہو. ایک معمولی چھوٹے سے گاؤں میں رفیع صاحب پیدا ہوئے، باپ دادا پردادا میں کوئی سنگر نہیں ہے. کیا کرتے آپ؟ یہاں بڑے بڑے سنگروں کے بیٹے جوتیاں چٹکارتے پھر رہے ہیں، ہارمونیم لے کے بجا لیتے ہوئے. بھائی یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. وہ گاڈ گفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت بھی جو ہے گفٹ میں دیتا تھا. وہ آپ کی صلاحیت دیکھ کے، ایلیجیبلٹی دیکھ کے. عالم ارواح میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 اعراف کی، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین. یہ ایگریمنٹ یاد دلاؤں گا میں پھر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، بقرہ 151. کئی بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کریں اپنی نمازوں میں. چلیے بہرحال 10 منٹ ہونے کو آ گئے. تو بھائی میرے، میں ایک آرٹسٹ ہوں، میرے سینسز عام لوگوں سے زیادہ سینسٹیو ہوں میں. آپ اتنی جلدی وہ بات نہیں پکڑ سکتے جو اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں ڈالتا ہے، کیونکہ میرے اندر وہ کوالٹی ہے. یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے.
اگر وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جیسے آپ کو آنکھیں دی ہے، ایک اندھے کو آنکھیں نہیں دیا، آپ کو کان دیے ہیں، گونگے کو کان نہیں دیے اس نے، آپ کے ہاتھ پیر بالکل برابر ہے، ریتک روشن کو ایک انگلی اور لٹک رہی یہاں پر انگوٹھے کے پاس، ایک عیب ہے نا یہ۔ آپ کو مونچھیں داڑھی آتی ہے، عورت کو بھی جو ہے اگر مونچھیں اور داڑھی آنے لگے تو عیب ہو جائے گا نا۔ تو یہ جس طرح کی گفٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آرٹس بھی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفٹڈ دے دیتا ہے۔ اس کو ریفائن کرنا، اس کو شائن کرنا، اس کو ترتیب میں لانا، جیسا گلاب کا پھول، جب سے دنیا بنی گلاب کا پھول ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک کوالٹی دی ہے کہ سارے پھولوں کو جمع کرے، اس کو گلدستہ بنائے، ایک خوبصورت اور ملی جھلی خوشبو کو ایک جگہ لا کے کسی کو تحفے میں دے۔ سیمنٹ ہے، ریتی ہے، اینٹ ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، پینٹ ہے، سب کچھ زمین کا پروڈکٹ ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ یہی مٹی کے ذرات ہے جو ابھی آپ کے سامنے بول رہے ہیں، آپ کو میری تصویر دکھا رہے ہیں، میرے ایکشنز دکھا رہے ہیں، یہی مٹی ہے۔ تو اس پہ غور و فکر کیجئے نا، اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، اپنی عقل استعمال کیجئے۔ تو میرے بھائی یہ ہے ایک آرٹسٹ کی پہچان۔ آپ برا نہ مانیں، میں ان حساب سے بھی، میرے ان تمام دوستوں سے، اور خاص طور پہ میرے سے بڑی عمر کے جو میرے ہمدرد رہے ہیں، میرے کالج کے، میرے ساتھ جماعت کے لوگ، اور یہاں میرے سینئرز برا مان جاتے ہیں۔ اچھا تم ہمارے سامنے کے لونڈے ہو کے ہم کو سمجھا رہے ہیں؟ ارے بھائی صاحب، آپ کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، آپ ایک گانا ٹھیک سے نہیں گا سکتے، آپ ایک سین کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتے، آپ کو ایک آیت کا جذبات کے ساتھ ترجمہ کر کے سمجھانا نہیں آتا، تو مان لیجئے۔ میں اگر سونو نگم کا مقابلہ کرنے لگوں، میں کشور کمار کا، محمد رفیع کا، امیتابھ بچن کا مقابلہ کروں تو میری نالائقی ہے یہ۔ اللہ نے مجھے جو کوالٹی دی ہے، مجھے اسی گراؤنڈ میں رہتے ہوئے دنیا کو بتانا ہے، دنیا کو سمجھانا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اتنا ہی کام ہے، یا پھر اللہ سے جوڑ دینا ہے۔ الحمدللہ میں اپنی تمام ایبیلیٹیز، میں اپنی تمام کوالٹیز، میں اپنے تمام ٹیلنٹ اسی کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو بھائی برا مت مانیے، اگر میری عقل میں کوئی بات آتی ہے غلط ہے، آپ کو اوپن چیلنج ہے، اوپن آفر ہے، یہ میرا یوٹیوب کھلا ہے، اس کے نیچے کامنٹس کا سیکشن میں نے کبھی بند نہیں کیا آج تک، آپ مجھے تعریف کیجئے، گالیاں دیجئے، اعتراض کریے یا میری اصلاح فرمائیے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی کسی کی بات سے برا نہیں لگتا، کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب۔ اب کوئی کتا بھونک رہا ہے، کوئی ہاتھی سونڈ اٹھا رہا ہے، کوئی گدھا لات مارتا ہے، یا کوئی طوطا وہاں پر بیٹھ کے مٹھو بیٹے پپی دے میری باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہے، یا پھر کوئی عقل مند انسان میرے بتائے ہوئے طریقے پہ، جو طریقہ میرے نبی نے مجھے سکھایا، میرے نبی کو جبرائیل نے سکھایا، جبرائیل کو اللہ نے بتایا، وہ ایک سلسلہ ہے، تو میں ڈائریکٹلی اللہ سے ملا دیتا ہوں۔ بھائی صاحب اب آپ جائیے اور ملیے، اللہ سے بات کیجئے، اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کر کے اس راستے پہ آ جائیے، دیٹس آل۔ میں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، ایک پوسٹ مین کی حیثیت ہے میری، ایک میسنجر۔ آپ تک وہ جو مین میسنجر، جو وہاں پر میسنجرز کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے لا کے لوگوں سے تک پہنچایا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، دیٹس آل، دس از مائی رسپانسبلٹی۔ اللہ آپ لوگوں کو جو ہے سلامت رکھے، اور خاص طور پہ جو بھائی سوال کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ، آپ کی تنقید کا شکریہ، آپ کی تنقید کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔